السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد فراز اور آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، دل بہت زیادہ بجھا بجھا ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غمزدہ ہے دل جمشید دستی کی ویڈیو دیکھ کر۔ پچھلے کئی عرصے سے تقریباً 1 ڈیڑھ سال سے بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہ اس ملک میں ناانصافی ہے، غریب اور امیر میں فرق کیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک غریب کے بچے کو اہمیت نہیں دی جاتی، ایک امیر کے بچے کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ایک غریب کے بچے کو انصاف نہیں ملتا بلکہ ایک امیر کے بچے کو انصاف ملتا ہے۔ جیسے ہم عام اپنے ضلعوں کے اندر دیکھیں، ہمیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غریب چور نظر آئیں گے، جو کسی سے 10,000 لوٹا، کسی سے بائک لوٹی، کوئی 1 لاکھ کی مالیت کا سامان لوٹ لیا، لیکن وہ کئی عرصے تک جیل میں سڑتا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک کو لوٹنے والے کئی سالوں سے، جب سے پاکستان بنا ہے، ہمارے ملک کو لوٹا جا رہا ہے اور بے رحمی سے لوٹا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کو کس طریقے سے پروٹوکول دیا جاتا ہے یا ان کو کس طریقے سے معاف کیا جاتا ہے؟ یہ ہے انصاف پاکستان کا، اس لیے یہاں سے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن جمشید دستی کی ویڈیو دیکھ کے میرا خود دل جو ہے وہ بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے، اور شرم آئی۔ ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی، ہمیں شرم آنی چاہیے جمشید دستی کی اس ویڈیو کو دیکھ کے، اس کی سسکیوں کو دیکھ کے وہ کس طریقے سے رویا ہے۔ آپ ان کی جو ہے وہ ویڈیو پہلے دیکھیں، پھر ہم بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں جو اس وقت ویڈیو بنا رہا ہوں تو صبح کے 3:45 ہو رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں، میں جمشید دستی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں 4 قومی اسمبلی کا الیکشن جیتا ہوں۔ آج خفیہ ایجنسیاں اور CTD کے لوگ میرے گھر ظفر کالونی جھنگ روڈ مظفر نگر پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے۔ میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے، میرے موبائل چاہے تشدد کیا ہے، بچوں کو مارا ہے۔ میرا چھوٹا بچہ 10 مہینے کا ہے، وہ چیختا چلاتا رہا ہے۔ انہوں نے 2 گھنٹے میرے گھر پہ 3 گھنٹے جرمال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گردی اور بدماشی کا مظاہرہ کیا۔ موبائل فون لے گئے، کیمرے توڑ کے لے گئے، 30-40 گاڑیاں تھیں۔ چنگی چوک کو انہوں نے یرغمال بنایا۔ آج دن سے بھی یہ حرام خوری کر رہے تھے۔ میرے دوستوں کے گھروں میں بھی انہوں نے چھاپا مارا ہے اور میرے ساتھ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہوئی ہے۔ میں پچھلے 9 مہینے سے ان کی گنڈا گردی کا مقابلہ کر رہا ہوں۔ آج یہ ابھی بغیرتی پہ آ گئے، انتہا پہ آ گئے۔ چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں، اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا، اور میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہو گئی ہے کہ میرا جرم یہی ہو جائے کہ میں اس ملک کے ساتھ کھڑا ہوں، اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں ایک ورکر کلاس سے آیا ہوں اور میرا یہ گناہ ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھی ہیں۔ انہوں نے کتنے دنوں سے میرے اوپر ایک کیس تھا، میں نے ملتان بینچ سے جو ہے نا افراطی ضمانت کرائی، پھر اس کے بعد میں نے مظفر نگر سے بھی آ کے ایک ضمانت کرا لی تھی، اس کی عبوری ضمانت کرا لی تھی، اور کوئی کوس نہیں۔ اس کے باوجود میں اس ہیڈ پہ رہ رہا تھا۔ آج رات انہوں نے جو بے غیرتی کا مظاہرہ کیا ہے میں کبھی سوچ نہیں سکتا، اور میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اور میں اس کے ساتھ ہی اپنے قبیلے کے دوستوں کے برادری سے دوستوں سے جو میرے امیدوار ہیں سب سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ۔ اتنی بغیرتی ہم اپنی عزتیں اتروا بیٹھے ہیں، اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا جبر، اور میں کبھی یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ اتنی بغیرتی کریں گے۔ CTD کی گنڈا گردی کے لوگ، ان کے لوگوں کو یہ الیکشن لڑا رہے ہیں، یہ خفیہ ایجنسیاں یہ ویڈیو ڈالیں، انتہائی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خدا کے واسطے لوگوں آ جاؤ، کچھ نہیں بچ رہا، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے مار دیں، گولیاں مار دیں، میں ان بے غیرتوں کا، ان حرام زادوں کا میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور میں مجھ سے اسے عزت جو ہے نا گئی ہے، گھر کی ہیں اور چار دیواری کی ہے، میں گولی قبول کرنا چاہتا ہوں، مرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے واسطے چیف جسٹس صاحب، خدا کے واسطے، الیکشن تو تباہ ہو، الیکشن تو غرق ہو چکا ہے، الیکشن تو گنڈا گردی کی بھیڑ چڑھ چکا ہے کہ ہمارے سارے لوگوں کے انہوں نے کاغذ مسترد کیے، بدماشی کی۔ اب ہمارے گھر عزت محفوظ نہیں ہے۔ خدا کے ہمیں گولی مار دو چیف جسٹس صاحب، آپ ہمیں گولی مار دیں خدا کے واسطے۔ ہمیں ہماری عزت نہیں بچی۔ ہمیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کس سے آئے، ان کا یہ بدماشی اور ان بغیرتی پہ آ گئے ہیں۔ خدا کے میں دوستوں، خدا کے واسطے میں تمام کو کہتا ہوں کل اکٹھے ہو جاؤ، خدا کے واسطے اکٹھے ہو جاؤ۔ اگر آپ اکٹھے نہیں ہوتے میں بیٹھتا ہوں، مجھے ماریں، مجھے اٹھائیں، میرے اوپر جو بغیرتی کریں، میرے اوپر یہ جو کچھ یہ حرام زدگی کر چکے ہیں، رات جو کچھ میرے گھر پہ ہوا ہے، جو کچھ ہوا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میری عزت بھی لوٹ رہی، گھر پہ بھی انہوں نے حملہ کر دیا، بغیرتی کا بھی مظاہرہ کیا، اور میرا ہر چیز جو ہے نا انہوں نے بگاڑ کی۔ انتہائی کتنی کا بغیرتی کا مظاہرہ کر کے میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں 4 دفعہ قومی اسمبلی کی الیکشن جیتنے والا شخص میرے ساتھ میرے اتنے ظلم کرے۔ اللہ کو
गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, मैं कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में? मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ, वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, अरे मुझे दिन को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों ने, इनमें गैरत नहीं है, ये कंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए है, ये भेड़िए से बदतर है, ये नोच रही है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और ये इतना जुल्म करे, बेगैरती करे। लानत इनकी किधर, ये मुल्क किधर जा रहे, लानत है सिलेक्शन में। हमें सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरदारी को बिठाओ, इनने मुल्क को लुटा है, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो। और ये बेगैरती, ये सुनो, ये सियासत, ये तशद्दुद हमारे साथ करे, तबाह करे मुल्क को, तबाह करे। नाजरीन, ये थी जमशेद दस्ती की वीडियो। क्या बंदा कहे इसके ऊपर, यानी कि क्या कमेंट करे, क्या बात करे, क्या डिस्कशन करे, एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी। चले इन सब को भी छोड़ दें, इंसानियत, मुसलमान, हम खुद को मुसलमान कहते हैं नाज़रीन, कैसे, हाउ, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया हमारे लिए एज अ नेशन, एज अ मुस्लिम, एज अ पाकिस्तानी। ये हमारे मुंह पे तमाचा है। कब तक खामोश रहेंगे? जमशेद दस्ती के कसूर क्या था इसका? क्या ये कोई रहनुमा था पीटीआई? क्या इमरान खान को सपोर्ट करने की सजा ये है? कल को आपको, मुझे, मेरे साथ, आपके साथ ये किया जाएगा, ये दिखाया जा रहा है हमें, तो क्या हम खामोश खड़े देखते रहेंगे? हम कब आवाज़ उठाएंगे? हम कब निकलेंगे? कब हम जमशेद दस्ती जैसे हजारों लाखों लोगों के ऊपर जुल्म सहता हुआ देखते रहेंगे? कब हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और कब हम बोलेंगे? इस डर से चुप रहें कि हमारे साथ ना हो जाए, तब तक चुप रह लेंगे आप? जुल्म का निज़ाम कैसे चला सकते हैं? नाजरीन, कहने को जो है वो कुछ भी नहीं है मज़ीद। एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ की गई है, जिसने भी की है अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। और बस अफसोस कर सकते हैं हम तो, एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन, हम तो सिर्फ अफसोस ही करते आए हैं। इसराइल और पैलेस्तीन की लड़ाई हो रही है और हम सिर्फ अफसोस कर रहे हैं वीडियोस को देख के। बहुत सारे इधर नाइंसाफ़ी हुई पाकिस्तान में, हमने सिर्फ खामोश रह के सब्र किया है और बस देखा है। मज़ीद भी हम एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, और सबसे बढ़कर एज अ मुस्लिम, हम यही कर रहे हैं और यही मुझे लगता है करते रहेंगे जब तक हम अपनी पावर खुद नहीं बनेंगे, जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम खौफ से नहीं निकलेंगे, तब तक न ही पाकिस्तान बदलेगा, न ही पाकिस्तान के लोग बदलेंगे, और ना ही मुसलमानों के ऊपर जो दूसरे मज़ाहिब के लोग इल्ज़ामात लगाते हैं वो बदलेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।